الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ عدل ہی کو انصاف بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف کی ضد ہے نا انصافی کرنا۔ نا انصافی کا ہی دوسرا نام ہے ظلم کرنا۔ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم کا خاتمہ ہوگا، جہاں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہاں ظلم کا بازار گرم ہوگا۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ عربی میں ظلم کی یہ تعریف کی گئی ہے، الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جہاں کے لیے بنی ہے اس چیز کو وہاں نہ رکھ کے دوسری جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ جس چیز کے لیے جو چیز بنی ہے وہ چیز وہاں نہ رکھنا اور دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اس کی مثال، ٹوپی کی جگہ سر ہے، آپ نے ٹوپی کو اپنے پیر میں رکھا اور جوتے چپل کو سر پہ رکھا، یہ ظلم ہے کہ ٹوپی یہ سر کے لیے بنی ہے، آپ نے ٹوپی کو اس کے مقام پر نہیں رکھا، مقام سے گرا دیا، یہ ظلم ہو گیا۔ گھر میں بیوی بچے فقر و فاقہ سے ہے اور ہم دوستوں میں مزے اڑا رہے ہیں، ہوٹل بازیاں کر رہے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں لگی ہیں، ہم دوستوں کو خوش کر رہے ہیں، دوستوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور گھر میں بیوی بچے جو مستحق ہیں، جس کا خرچہ آپ کے اوپر فرض ہے، جس کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے، وہ بھوک و پیاس میں مبتلا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر کرتے کی جگہ اپنی ہے، پائجامے کی جگہ اپنی ہے، پائجامہ کی جگہ کرتے کا استعمال کرنا اور کرتے کی جگہ پائجامے کا استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے خلاف رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ گلاس یہ پانی کی جگہ ہے، گلاس میں پانی ہی رکھا جائے گا، پلیٹ میں چاول ہی رکھا جائے گا، تو چاول کو گلاس میں رکھ دینا اور پانی کو پلیٹ میں رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پر رکھی کباب شیشے میں۔ کباب کی جگہ سیخ ہے، سیخ پر کباب بنتا ہے۔ ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب کو سیخ پر رکھا، کباب کو کانچ کی بوتل میں رکھا۔ آپ اسی طرح ظلم کو سمجھیے۔ ظلم کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی عربی محاورے میں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ کسی بھی شعبے میں ہم جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہر انسان جب اپنے آپ پر اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھے گا، ہم سب اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں تو کوئی بڑا ظالم نظر آئے گا، کوئی چھوٹا ظالم نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں ظلم ہے۔ ظلم سے کوئی پاک نہیں ہے۔
کوئی رب کی نافرمانی کر کے ظالم ٹھہرا ہوا ہے، کوئی بندوں کو ستا کر ظالم بنا ہوا ہے، کسی نہ کسی حد میں وہ ظالم ہے، بے نمازی ہے، رب کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، کنگال ہے، فقیر ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، نفلی صدقات و خیرات، بہت سارے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن ساتھ میں حقوق العباد بھی لے کر آئے گا۔ کسی کی ناحق زمین لے لی ہوگی، کسی کا روپیہ پیسہ چھین لیا ہوگا، کسی کو ظلماً مارا ہوگا، گالی دی ہوگی، ستایا ہوگا، تو کل حشر کے میدان میں تمام مظلومین جو حق والے ہیں اس شخص کو گھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ ہمیں گالی دی تھی، ہمیں بدلہ چاہیے۔ وہاں سکہ اور روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، نیکیوں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اب یہ لائن میں کھڑے ہیں حقوق والے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا روپیہ چھینا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، سارے یہ لائن میں کھڑے ہیں، اور ادھر اس شخص کا نیکیوں کا پہاڑ ہے۔ اس نیکیوں کے پہاڑ میں سے بعض نیکیاں اس کو مل گئی، بعض اس کو مل گئی، بعض اس کو مل گئی، سارے حقوق والوں کے حقوق ادا ہو گئے، نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا۔ اب کس چیز سے بدلہ دلوایا جائے گا؟ اب جو لائن میں کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے تھے، یا اللہ ہمیں تو بدلہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائے گا پھر بھی اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، یہ ہے سب سے بڑا امت کا مفلس۔ اور ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے، لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت تو دار الجزا ہے ہی، ظلم کی نحوست یہ ہے کہ دنیا کو بھی اللہ دار الجزا بنا دیتا ہے، ظالم کو اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ہماری، کسی ظالم نے ظلم کر کے اپنے آپ کو سکھی نہیں پایا ہے، ظلم کرنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ پریشان، سکھ چین کی نیند اڑ جاتی ہے ظالموں کی، اور اللہ تعالیٰ عبرت ناک سزائیں اسی دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ انصاف کرو، اگرچہ سامنے دشمن ہی کھڑا ہے، ایک طرف دشمن اور ایک طرف اپنا یار ہے، دوست ہے، مگر حق دشمن کا نکل رہا ہے، تو انصاف یہ ہے کہ وہ چیز دشمن کو دے دی جائے۔ اگر وہ چیز دشمن کو نہ دی گئی اور آپ نے دوست کو دے دی تو یاد رکھو یہ ظلم ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص زرہ بیچ رہا تھا۔ زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو، جو لوہے کی زرہ ہوتی تھی جس کو پہن کر لوگ لڑائی میں جاتے تھے تاکہ تلوار کا اور نیزے کی وار کو روک سکیں۔
تو زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک یہودی ہے جو زیرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ زیرہ تو میری ہے جو کچھ دن قبل کھو گئی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا یہودی یہ زیرہ میری ہے، مجھے دے دو۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، زیرہ میں بیچ رہا ہوں، میرے قبضے میں ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زیرہ میری ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ایسا ہے تو چلو قاضی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ حضرت علی کی دور حکومت میں حضرت علی امیر المومنین ہے، اور فیصلہ کروانے گئے قاضی وقت سے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، مسند قضا پر بیٹھے ہیں، دونوں داخل ہوئے حال کے اندر۔ تو قاضی شریح کرسی سے کھڑے ہو گئے اٹھ کے استقبال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر۔ حضرت علی نے کہا آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے، یہ قاضی کی شان نہیں ہے، آج علی مجرم ہے، علی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور آپ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، تو آپ کسی کی شان میں اور کسی کے استقبال میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حضرت قاضی شورا بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ زیرہ میری ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ واللہ امیر المومنین، میں بھی پہچان رہا ہوں کہ یہ زیرہ تو آپ ہی کی ہے۔ تو اس یہودی سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا ہاں یہ زیرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ تو قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے لیے گواہ پیش کریں، اس بات پر گواہ پیش کریں کہ یہ آپ ہی کی زیرہ ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بطور گواہ پیش کیا، اور اپنے ایک غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ قمبر کی گواہی کو تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن حسین کی گواہی کو باپ کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کی شان بیان کرنی شروع کی کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار کی گواہی کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ تو قاضی شریح نے کہا کہ ساری فضیلت اپنی جگہ، لیکن فیصلہ اور قضا کا یہ اصول ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی، کوئی دوسرا گواہ پیش کرے۔ حضرت علی گواہ پیش نہیں کر سکے، اور قاضی صاحب نے اس زیرہ کو یہودی کے حق میں دے دیا۔ حضرت علی مان گئے، فیصلہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے۔ یہ دیکھ کر اس یہودی نے فوراً کلمہ پڑھا کہ واقعی اسلام نے عدل و انصاف کا جو معیار رکھا ہے وہ ذات، دھرم اور مذہب اور مسلک پر نہیں رکھا ہے۔ تو حضرت علی نے اسلام لانے کی خوشی میں وہ زیرہ یہودی کو دے دی اور ایک گھوڑا بھی پیش کر دیا۔ یہ اسلام کا ایک عدل ہے کہ سامنے دشمن صحیح، لیکن فیصلہ دشمن کے حق میں ہو رہا ہے تو فیصلہ ہوگا، اپنے دوست کو ناراض ہونا ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظالم کبھی سکھی نہیں رہ سکتا ہے، ظالم کو انجام بھگتنا ہی پڑے گا اس دنیا میں ہی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ماموں لگتے تھے، ہمارے نبی ماموں فرماتے تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام میں سے تھے جن کو ایک ہی مجلس میں اکٹھے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہی 10 کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن یہ 10 ایسے ہیں جن کو ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں اکٹھے جنت کی بشارت دی گئی، حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی ہے جن کو بشارت دی گئی۔ تو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور حکومت ہے، تو کوفہ والوں نے شکایت پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں شکایت پہنچی کہ آپ نے جو گورنر مقرر کیا ہے سعد ابن ابی وقاص صحابی کو، یہ تو جہاد میں شرکت نہیں کرتے،
لوگوں کے درمیان عدل انصاف نہیں کرتے، اور حد تو یہ ہے کہ نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتے۔ ایک صحابی رسول کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور شکایت حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً معزول کر دیا گورنری سے، اور ایک ٹیم تشکیل دی اور کہا کہ اس بات کی تحقیق کرو جا کر کوفہ کے اندر، کیا کوفہ والوں کی شکایت صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ ٹیم پہنچی اور کوفہ کی ہر مسجد میں جا جا کر اعلان کرتی رہی کہ بتاؤ سعد ابن ابی وقاص کیسے ہیں۔ ہر مسجد والوں نے یہی کہا کہ سعد ابن ابی وقاص بڑے اچھے انسان ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جہاد میں اول صف میں شریک رہتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں۔ پورے کوفہ میں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ جب ایک مسجد میں پہنچے یہ لوگ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص نے الزام لگایا کہ ہاں سعد بن ابی وقاص نہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، نہ عدل و انصاف کرتے ہیں، نہ غریبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ نماز صحیح سے ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا نا فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں تمہارے بارے میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اور دعا کی اے اللہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، بہت زیادہ عمر ہو جائے، لمبی عمر ہو۔ لمبی عمر ہونا تو اچھی بات ہے، اگر نیکیوں میں عمر گزرے، صحت و تندرستی کے ساتھ گزرے۔ مزید دوسری دعا یہ لمبی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ فقر و فاقہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اگر زندگی لمبی ہو اور فقیری اور غربت میں گزرے تو یہیں زندگی جہنم بن جائے گی۔ پھر تیسری بد دعا یہ کی اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے، عمر لمبی کر دے، فقیری مسلط کر دے اور فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کی بد دعا قبول ہو گئی۔ وہ شخص کوفہ کی گلیوں میں کھڑا ہو کر کے بھیک مانگتا تھا اور گزرنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور حال کیا تھا کہ بھویں ابرو آنکھوں کے اوپر بھویں لٹکی تھی۔ اتنی لمبی عمر میں لوگ پوچھتے بڈھے شرم نہیں آتی؟ اتنی عمر پا کر اور بڑھاپے کی حالت میں عورتوں کو چھیڑتا ہے؟ تو وہ خود کہتا تھا کہ مجھے لعنت مت کرو، مجھ پر سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا پڑ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دعا قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، یاد رکھو۔ نیک دعائیں قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، لیکن بد دعا قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط نہیں۔ وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ہے، اگر دل سے نکل گئی وہ سیدھے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بد دعا ہونے کے لیے مذہب ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، بد دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، لیکن نیک دعائیں صرف صاحب ایمان کی قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، لہٰذا ہمیں ظلم سے ہر موقع پر، چھوٹا ظلم ہو بڑا ظلم ہو، گھر کے اندر ظلم ہو گھر سے باہر ظلم ہو، ہر قسم کے ظلم سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، سنگین سزائیں دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا، 1,20,000 لوگوں کو۔ آخری قتل کیا حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بڑے تبع تابعین میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، عالم دین تھے۔ آخری قتل جب سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ پکڑ کر لائے گئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال حجاج نے سعید ابن جبیر کو جب قتل کرنا چاہا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ حجاج بن یوسف نے قبلے کی طرف سے چہرہ موڑ کر مشرق کی طرف کر دیا، تو سعید بن جبیر نے یہ آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کو پاؤ گے۔ تو حجاج نے حکم دیا کہ اس کا چہرہ زمین کی طرف کر دو۔ تو چہرہ جب زمین کی طرف کیا گیا
تو فوراً یہ آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ بہرحال جلاد کو حکم دیا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہونے لگے تو اس وقت اللہ سے دعا کہ اے اللہ، ایک ہی دعا یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کسی اور کو قتل نہ کر پائے، صرف میرا قتل ہی آخری قتل ہو۔ جب سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو خون کے فوارے پھوٹ گئے۔ حجاج بڑا پریشان کہ لاکھوں آدمیوں کو میں نے قتل کرایا مگر کسی کے خون سے اس طرح فوارے نہیں اٹھتے تھے۔ اطباء کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ ماہرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جس کو قتل کرایا ہے ہر شخص قتل کے وقت ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا تھا تو اس کا آدھا خون تو پہلے ہی خشک ہو جاتا تھا، لیکن سعید ابن جبیر کے اندر رتی برابر ڈر اور خوف نہیں تھا، اور جس کے اندر ڈر اور خوف نہ ہو تو فوارہ تو نکلنا ہی تھا۔ بہرحال یہ ظالم زمہریر کی بیماری لگی اس شخص کو، حجاج بن یوسف کو، یعنی اندر سے ایسی سخت سردی لگتی تھی کہ اپنے آپ کو آگ کے قریب کر دیتا تھا، چمڑیاں جل جاتی تھی مگر اندر کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر محسوس ہوا کہ اندر کوئی چیز کاٹ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ایک سرے کا زمانہ تو تھا نہیں، ڈاکٹروں کو حکیموں کو بلایا تو حکیموں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس میں آگے سے دھاگا باندھا، پھر گلے کے اندر سے حجاج کو کہا نگل جاؤ۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اندر گیا تھوڑی دیر کے بعد جب دھاگے سے باہر کھینچا تو اس ٹکڑے کے اندر چاروں طرف سے کیڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا یہ حشر دکھلایا۔ ظالم ظلم کر کے کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے ہیں، 40 دن تک۔ جب آخری دن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں کملی والے مدینے کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا عثمان غم نہ کر، آج افطاری میرے دسترخوان پر ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن نئے نئے کپڑے پہنے، پھر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ دو شخص نے اپنی کمینگی دکھلائی اور دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں آئے۔ آپ کے سینے پر جب حملہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ یہ بچانے گئی، ان کمبختوں نے نائلہ کے اوپر بھی حملہ کیا، آپ کی چاروں انگلیاں کٹ گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی زندگی میں، لیکن جب آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا تو آپ نے بد دعا دی، اے اللہ ان دونوں بدبختوں کے دونوں ہاتھ توڑ دے، دونوں پاؤں توڑ دے اور ان دونوں کے زبان کو باہر کتے کی طرح نکال دے۔ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور خون کے چھینٹے قرآن کی اوراق پر پڑے، اور قرآن کے اوراق ہی قیامت کے دن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال شام کی جامع مسجد کے باہر دو شخصوں کو طویل زمانے کے بعد مٹی میں لت پت دیکھا گیا، زبان باہر نکال کر دونوں چلا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہی دونوں حضرت عثمان کے قاتل ہیں جنہوں نے دیوار پھلانگی تھی۔ امام ذہبی بہت بڑے امام گزرے ہیں، حافظ حدیث ہیں، انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب ہے الکبائر، اس کتاب میں بڑے بڑے گناہ گاروں اور گناہوں کا تذکرہ ہے۔ ان تذکروں میں سے ایک تذکرہ یہ کیا ہے کہ ایک مچھوارہ مچھلی کا شکار کر کے بازار کی طرف فروخت کرنے جا رہا تھا، بیچنے، کہ ایک بڑے چودھری قسم کا آدمی ملا، اس نے مچھلی لی تو مچھوارے نے قیمت مانگی، اس نے کہا مجھ سے قیمت مانگتے ہو؟ میں علاقے کا رئیس ہوں، بڑا آدمی ہوں، چودھری قسم کا آدمی ہوں، میں بھلا تم کو قیمت دوں؟ مچھوارے نے کہا بھائی میں بیچ کر 2 وقت کا کھانا اور روٹی اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہوں، اسی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو اس رئیس بڑے آدمی نے 2 زور کی تھپڑ ماری اور بھگا دیا۔ وہ
امیر، رئیس، بڑا شخص مچھلی کو لے کر گھر کے اندر گیا اور مچھلی کو جیسے ہی کاٹا، یہ القبائر میں امام ذہبی نے لکھا ہے، تو مچھلی کا ایک کانٹا انگوٹھے میں چبھا، بہت درد ہوا، خون بہنے لگا۔ حکیم کے پاس گیا، چند دنوں کے بعد خون کی جگہ پیپ بہنے لگی، بہت علاج کر رہا ہے، کچھ کارگر نہیں، تو حکیم نے کہا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، اور انگوٹھا کاٹنے کے بعد بھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ مرض اور بڑھے۔ چند دنوں کے بعد کلائی تک ہاتھ کاٹا، پھر کوہنیوں تک، اور پھر چند دنوں کے بعد کندھے تک ہاتھ کاٹا گیا، اور حکیموں نے کہا کہ عجب نہیں، یہ مرض پورے جسم میں پیوست ہو سکتا ہے۔ کہ جب کندھا کاٹا گیا، کندھے تک ہاتھ، خون رس رہا تھا، وہ شخص گھر کی طرف چیختا چلاتا آ رہا تھا، ایک اللہ والا مل گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کانٹا چبھا تھا اور یہ مرض بڑھتے بڑھتے آج یہ حالت ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ جس مچھلی کا کانٹا چبھا تھا اس مچھلی کی قیمت تم نے ادا کر دی تھی؟ کہا قیمت تو ادا نہیں کی تھی۔ کہا بیٹا یہ مرض نہیں ہے، یہ اس مچھوارے کی بد دعا ہے، اگر آج اب بھی مرض سے صحیح سالم ہونا ہے تو مچھوارے کے پاس جاؤ، معافی مانگو، ظلم کی معافی مانگو۔ ڈھونڈتا ہوا مچھوارے کے پاس گیا، قدموں میں گرا، کہا مجھے معاف کر دو۔ اس غریب نے معاف کر دیا۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا بد دعا کی تھی؟ کہا میں نے کیا بد دعا کرنی تھی؟ میں نے کہا تھا اے اللہ اس شخص نے میرے بال بچوں کی روزی چھین لیا ہے، اے اللہ اپنی گرفت اور پکڑ میں لے لے، بس یہی میری بد دعا تھی۔ کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے، اللہ نے یقیناً مجھے پکڑ لیا۔ میرے بھائیوں ظلم ہے، چاہے چھوٹا ظلم ہو بڑا ظلم ہو، یہ ایک ایسا مرض ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پھر جب حکمرانوں کے اندر یہ ظلم آئے گا تو میرے دوستو بزرگوں، ملک کا نظام عدل جب گڑبڑ ہوگا، جہاں کے عدلیہ سے، جہاں کے سپریم سے، جہاں کے ہائی کورٹس سے، نچلی عدالتوں سے جب ظلم و بربریت کے فیصلے صادر ہوں گے تو یقین مانو اس ملک کے اندر بدامنی پھیلے گی، بے چینی پھیلے گی، اور عدل و انصاف کا جہاں نظام ہوگا تو وہ ملک عدل و انصاف کی وجہ سے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے ملک میں اعلیٰ سطح پر سرکاری دفاتر اور بڑی عدالتوں سے خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، اور عجب یہ ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا 3 معصوم نہتے مسلمانوں کو ٹرین کی بوگی کے اندر شہید کیا۔ وہ بھی کس نے؟ جو ہمارا رکشک ہے وہی راکچھس بن گیا، جو ہمارا محافظ تھا جب وہی گولی چلانے لگے، وہی ظلم کرنے لگے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں اس ملک کا کیا ہوگا؟ ابھی 2-3 دن پہلے میوات کے اندر 21-22 سالہ حافظ محمد سعد جو امامت کر رہے تھے، مسجد کے اندر شر پسندوں نے گھس کر حملہ کیا، شہید بھی کیا، مسجد کو بھی جلائی۔ لیکن افسوس یہ جو سیکولرزم کا جو راگ الاوتے ہیں، چاہے مسلم قائدین ہو غیر مسلم قائدین ہو، بنگال کی مکھ منتری سے لے کر کہیں کا بھی لے لو، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، ایک شبد نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک جملہ بھی نہیں۔ لیکن اگر مسلم کے علاوہ کوئی اور ذات کا آدمی ہوتا یقیناً پورے ہندوستان سے آواز آتی۔ تو میرے بھائیوں ایک طرف جہاں ظلم کے بازار گرم ہے وہاں ایک طرف اپنی بھی کمی ہے۔ اپنی کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں، ایک مسجد کے نمازیوں کے اندر اتحاد نہیں، ہر لوگ بٹے ہوئے ہیں اور اس کا فیصلہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ ہمارے اندر جو بٹوارا ہے، جو تقسیم ہے، الگ الگ گروپوں میں بٹے ہیں، ایسا نہیں کہ سامنے والے دشمن کو معلوم نہیں، دشمن ہماری کھوج میں ہے، ہماری کمزوریوں سے باخبر ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اتحاد کا ماحول قائم کریں۔ میرے بھائیوں اپنے اپنے مسلک پر عمل کرو، کھل کر عمل کرو، لیکن جب بات دشمن کے مقابل کی آئے نا تو پھر ساتھ مل جایا کرو، آپس میں پیار بانٹو، محبت بانٹو۔ انشاءاللہ جب اتحاد کا ماحول قائم ہوگا تو دشمن مغلوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔